سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان التیادی حسبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم، من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الامم۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ، طوبیٰ لأہل البلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایماں مددے۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق حضرت عثمان ہارون، مدد کن یا مغین الدین چشتی، مدد کن یا مغین الدین چشتی، مدد کن یا مغین الدین چشتی۔ معینہ دستگیرہ بادشاہا، ذی لطف خاص بے نگر حال مارا، پے سید جلال الدین آقا، مدد کن یا معظم شاہ دادا، مدد کن یا معظم شاہ دادا، مدد کن یا معظم شاہ دادا۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، اور قابل مبارکباد ہیں وہ دولہا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کے تشکر کی صورت میں اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے، اور ان کی آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے اللہ اس میں خیر و خوبی پیدا فرمائے، اور دونوں کے درمیان میں بے شمار محبتیں پیدا فرمائے۔ محترم حضرات، بنیا کھیڑے والوں سنو، پیچھے مت دیکھو، ادھر دیکھو۔ پیچھے دیکھتے 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 تم بہت پیچھے چلے گئے، اب ضرورت ہے تم آگے دیکھو۔ آج تمہارے گاؤں میں تقریباً 4 میرے خیال سے جو علم ہے 4 جگہ منڈا ہے، 3 یا 4 جگہ۔ اب آج تمہیں یہی دیکھنا ہے کہ آپ کہاں ہو اور کس جگہ بیٹھے ہو اور کیوں بیٹھے ہو، اور یہاں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں محفلیں ہوتی ہیں، شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی میں ڈی جے نہ آئے، جب تک شادیوں میں ناچ نہ ہو، جب تک شادیوں میں ہڑدنگ بازی نہ ہو، شادی نہیں ہوتی۔ لیکن اس عاشق رسول نے بولے، لیکن اس عاشق رسول نے یہ بتا دیا کہ شادی یوں بھی ہوتی ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ زیادہ بولوں، اس عاشق رسول نے بتا دیا کہ شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ شادی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ شادی بھائی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 سب سے اہم موقع آتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ جس دن اس کی شادی ہوتی ہے، اور ایک وہ جس دن کہ وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔
ہے نا؟ ساری زندگی کا، ساری خوشیوں کا، سارے دکھوں کا نچوڑ بتا دیا میں نے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے یہ تین سب سے اہم موقع، ہم ان اہم موقعوں میں اپنے رسول کو کتنا راضی کرتے ہیں اور کتنا ناراض کرتے ہیں۔ ماحول آپ کے سامنے، بچہ پیدا ہوا، کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ شادی ہوئی، کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ انتقال ہوا تو دین یاد آیا، یعنی دین مرنے تک محدود ہے۔ جب مرو گے تب دین کی باتیں لاگو ہوں گی، اس سے پہلے تمہارے اوپر 1 کروڑ اللہ روز نعمتیں نازل کرتا، اس کا شکریہ ادا کچھ نہیں، اور اس کی خوشیاں کچھ نہیں، اور اس کا ذکر کچھ نہیں۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں سنت رسول کو مٹایا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں جہاں نبی کی شریعت کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی عاشق رسول کھڑا ہو کر اور سنت رسول ادا کرتا ہے تو سرکار فرماتے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت میں میری شریعت سے کھلواڑ ہو رہا ہو، اس وقت اگر کوئی عاشق رسول کھڑا ہو کے میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے۔ زندہ باد۔ تو آج انہوں نے ایسے ماحول میں کہ جہاں چاروں طرف دین کے دشمن اور چاروں طرف شریعت مصطفیٰ کی دھنجیاں اڑانے کو جہاں تیار ہے، وہاں اگر کوئی رسول کی شریعت کا پاسبان بن کے رسول کی سنت کو بیدار کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، تو پھر اسے 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ایسا کر لیتے تو بتاؤ کون روکتا ہی نہیں؟ جیسے اوروں کو نہیں روک رہے تو یہ بھی نہیں روکتے۔ ان کے پاس بھی تھا کہنے کی جگہ تھی کہ صاحب سب جگہ ہو رہے ہیں، ہم میں کیا بات ہے؟ ہماری شادی کوئی الگ تھوڑی ہو رہی ہے، ہماری شادی بھی مولانا صاحب ہی نکاح پڑھائیں گے، ہمارے یہاں بھی فاتح ہوگی تو مولانا ہی صاحب آئیں گے اور ان کے یہاں بھی جائیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے، ائمہ بیٹھ کر گفتگو کریں کہ جہاں ڈی جے بجے وہاں کیا کرنا ہے، ائمہ بیٹھ کر میٹنگ کریں کہ جس کے گھر میں رنڈیاں ناچے اس کا کیا کرنا ہے، تب جا کر کے سدھار پیدا ہوگا، تب جا کر کے سدھار پیدا ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس دن اسے بیٹے کی خوشی سے نوازا، آپ دیکھیں وہ کس قدر کی ناشکری کرتا نظر آتا۔ اور وہ سنت کی جس کے بارے میں سرکار فرماتے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی گانے باجے بجائے تو بتاؤ تمہارے رسول کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ نکاح کرنا سنت ہے اور ہر سنت عبادت ہوتی ہے، نکاح کرنا سنت ہے اور ہر سنت عبادت ہو جاتی ہے۔ تو جب سنت نکاح کرنا سنت ہے اور سنت ادا کرنا عبادت ہوتی ہے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا عبادت میں بھی ڈی جے بجتا ہے؟ کیا عبادت میں بھی رنڈیاں ناچا کرتی ہیں؟ کیا عبادت میں بھی طوائفوں کے ناچ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یاد رکھیں، اپنی زندگی میں یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت تمہیں خوشیاں نصیب کرے تو کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اب شادی میں تو ڈی جے بجا لیے،
شادی میں تو طوائفوں کے ناچ کرا لیے. ابھی 1 مہینہ ہی نہیں گزرا تھا امام صاحب کے حجرے میں پہنچ گیا, بہو نہیں مان نہیں. اور جب بہو پہنچی میکے میں تو وہ اپنی ماں کو لے کر کے کسی دوسرے مولوی کے پاس, بولے ماں کو ہی دے رہا ہے, ہمیں کچھ نہیں دے رہا. ارے تو ہوگا کیسے نہیں, ہوگا کیسے نہیں. شوہر کہتا ہے شادی کے بعد پانی پلا دے, پانی. تو دیکھو پھر کیا حالات ہوتے ہیں. شروع میں تو 1-2 بار پلا لے, اٹھ کے لے لو, خود پیر ٹوٹ گئے کیا. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتا ہے یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کے بعد, میرے ذہن میں بات آ گئی, اللہ کے خوف کے بعد انسان کے لیے سب سے بہتر دنیا میں نیک بیوی ہے. نیک بیوی ہے. اور کیسی نیک بیوی؟ اذا امرتہا اطاعت, جب تو اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ تیری فرما برداری کرے. یہ نیک بیوی کی پہچان ہوتی ہے. نیک بیوی کی پہچان ہوتی ہے کیا کہ جب آپ اس سے کسی کام کو کہیں تو وہ سر جھکا کر کے کہے ہاں تم میرے شوہر ہو, تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے. آپ کہتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. لیکن وہ بھی 4 ہاتھ کی زبان اتنی باہر نکلی ہوئی, اس نے بھی 2 مہینے کے بعد جو رنگ دکھائے تو محلے والوں میں تمام میں میٹنگیں ہو رہی ہیں, ادھر سسرال میکے میں میٹنگیں ہو رہی ہیں, رشتہ داروں میں میٹنگ ہو رہی. کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنا تھا وہاں اللہ کو ناراض کیا, اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو تیرے گھر میں کبھی خوشی آ نہیں سکتی. ذرا ان سے جا کے پوچھیں نیک بیویاں جن کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ غریب ہیں لیکن نیند صحیح آ جاتی ہے. اور ان سے جا کے پوچھیں جن کی گھر میں وہ خود بھی بدتمیز ہے اور اس کی بیوی بھی بدتمیز ہے, ان سے جا کے پوچھیں, وہ کہیں گے مالدار تو بہت ہیں لیکن بدنامی بہت ہو گئی, زندگی عذاب بن گئی, زندگی عذاب بن گئی. کیا ہم نے شادی کر لی, کیا ماحول آ گیا میرے پیارو. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اے نوجوانوں کی جماعت, یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج. اب میں نوجوانوں سے بات کرنے لگا ہوں. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے سے رخصت ہوئے, پردہ کیے, تقریباً 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, اور تب سے لے کر کے آج تک اگر آپ کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھیں نا حافظ صاحب, کیلکولیٹر, امام صاحب کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ نکلیں گے کہ وہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح آسان تھا, زنا مشکل. سرکار نے نکاح اتنا آسان کر دیا تھا کہ زنا کرنا مشکل, اور 1400 صدیاں گزری, اب نکاح مشکل, معاذ اللہ زنا آسان. زنا آسان. ان سے پوچھو نا بیچاروں سے جن کے گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں, ان سے پوچھو نا کہ ان کے گھر میں جب کوئی رشتہ آتا ہے نا تو اتنا بڑا منہ پھیلا کے آتا, کار لیں گے, کار. وہ مزدور صبح کو نکلتا ہے اور وہ صبح کو نکل کر تپتی ہوئی دھوپ میں اپنا پسینہ, خون اور پسینہ ایک کرتا ہے, سر ماتھے کا پسینہ ایڑی تک آتا ہے, تب جا کر کے وہ شام کو سے 700 روپے یا 600 روپے ملتے ہیں. اس کے گھر پہ تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ گاڑی لگے, کار لیں گے, کار. اور صورت دیکھو, ایک آنکھ کا ہے, اب بولیرو چاہیے, اب کم سے کم صورت کے حساب سے ہی مانگ لیتا. اس کے گھر میں دیکھ ذرا, جس دن سے وہ پیدا ہوئی تھی لڑکی اس دن سے اس کا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سماج میں وہ مکار, وہ غدار, وہ عیار, وہ ناشکرے پیدا ہو گئے کہ وہ کسی لڑکی کے باپ کا گھر اپنی میراث سمجھ کر کے لوٹ کے لے جاتے ہیں.
میں اس طرف نہیں آ رہا کہ باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کیا دے رہا ہے، میں اس طرف نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جو ڈاکہ ڈال کے اس کی لڑکی کے گھر میں جاتے ہو اور سینہ تان کے بیٹھتے ہو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں کار چاہیے، ہمیں اسپلینڈر اپاچی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. کیوں؟ کٹورا لے لے، بھیک مانگ لے، اس سے زیادہ نہ مل جائے تو کہہ دینا یہیں بنیا کھیڑے میں اکٹھا ہو جائے گا، بھیک تو مانگ کے دے. مطلب یہ ہے کہ آج کل فقیر بھی روپ بدل گئے، روپ بدل گئے. میرے پیارو، لڑکی کے باپ سے، اس کے دل سے پوچھو وہ کیسا 1-1 روپیہ جمع کرتا ہے. جس دن سے پیدا ہوتی ہے نا لڑکی، اس دن سے یہ ایف ڈی شروع کر دیتا ہے. 100 روپے روز کی، 100 روپے روز کی، 100 روپے روز کی. تب جا کے اس کے غریب کے بچی کا بیچاری کا جہیز اکٹھا ہوتا ہے، جہیز اکٹھا ہوتا ہے. اور پھر ہم نے تو ایسا دیکھا ہے، یہ ہمارے تمہارے اندر بھی بڑے بڑے مکار ہیں. شادیاں تو وہاں ہو رہی ہیں، غریب کا اس کا پوری زندگی کا سرمایہ لگ گیا کھانے میں، جہیز میں. ہم پہنچے وہاں پر کھانے کے لیے، قورمہ 2 روٹی ہمارے، مزہ نہیں آیا. تو تیرا مزہ نہیں آیا، اس کی زمین بک گئی، اس کی زندگی بھر کی کمائی چلی گئی، تیرا مزہ نہیں آیا. اس کی بیٹی جا رہی ہے، تیرا مزہ نہیں آیا. او ذرا ہوش کے کان لیں، یہ باراتی بھی اور یہ دولہا بھی ذرا ہوش کے کان لیں کہ یہ کسی کے غریب کے گھر پر اگر دستک دیں تو اس انداز سے دستک دیں جس انداز سے مولا کائنات سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو. سرکار کی بارگاہ میں جب مولا کائنات پہنچے نا تو 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، اس طرح سے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا علی کیوں آئے ہو، علی کیوں آئے ہو؟ حضرت علی نے جواب ہی نہیں دیا. دوبارہ پوچھا علی کیوں آئے ہو، جواب نہیں دیا. اتنے میں سرکار نے پوچھ لیا کہ علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے خاموشی سے جواب دے دیا. اب میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے، اس وجہ سے میں نے یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں. سرکار نے اپنی لڑکی دی، حضرت علی کے گھر میں سرکار کی بیٹی سیدہ کائنات پہنچی. لیکن جب یہ ہاتھ مانگنے گئے تھے تو تمہارے مطابق انہیں یہ کہنا چاہیے تھا ہاں کرنے آیا ہوں، دو گے کیا 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 دو گے، کیا کیا دو گے، یہ کہنا چاہیے تھا تمہارے ذہن کے مطابق. لیکن نہیں، سرکار نے پوچھا ہاتھ مانگنے آئے ہو، علی ہے کیا تمہارے پاس؟ سرکار ایک جملے میں ساری کائنات کو یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والی امت کو ایک میسج دے دیا کہ پوچھنے کا حق کیا ہے، لڑکے کا نہیں لڑکی والے کا ہے. تم سینہ تان کے پوچھو، رشتہ مانگنے آئے ہو، لڑکے کے پاس کیا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے بھائی، غلطیاں دونوں طرف سے، غلطیاں دونوں طرف سے. اس لیے کہ لڑکی اگر کسی لائق ہے تو سیدھا ڈاکٹر کا ہی رشتہ دیکھ رہا، ڈاکٹر کا ہی رشتہ دیکھ رہا، ڈاکٹر کا. انجینئر دے دو اسے، جج لا کے دے دو اسے، سرکاری نوکر کوئی کروں گا، اور وہ سرکاری نوکر تو ملتا نہیں. حضرت معذرت چاہوں گا 40 سال کی عمریں اور ہو جاتی ہیں. یہ بس زمینی سطح کی بات کر رہا ہوں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں. سرکار نے فرمایا کسی بھی عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، وَلِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا تو اس کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے گی، یا اس کے خاندان کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے گی، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے گی، یا اس کے دین کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے گی. 4 وجہ سے. اب سرکار فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، لیکن تم دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، دیندار لڑکوں سے شادی کرو، دینداری کو ترجیح دو دنیا داری پر. جب تم یہ مزاج لے کے چلو گے نا، یہ مزاج لے کے چلو گے کہ ہاں رشتہ تو لائے ہو، یہ بتاؤ تمہارے گھر میں دینی ماحول ہے کہ نہیں، ہاں ہم تمہارے گھر میں رشتہ لے کے جائیں گے، یہ بتائیے آپ کی لڑکی دیندار ہے کہ نہیں.
پردے کی پابند ہے کہ نہیں؟ ہاں اپنی لڑکی تمہیں دیں گے، یہ بتائیے آپ کا لڑکا کہیں گلی گلی منہ تو نہیں مارتا؟ کیا غیر مہراؤں کو تاڑتا تو نہیں ہے؟ دیندار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے؟ اگر ہے تو اب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم وہ کرو جو تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا کہ آقا نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اب رزاق اللہ ہے، ہم نے دیکھا ہے میرے پیارو، دیکھا ہے کروڑ پتیوں کے گھر میں شادی ہوئی ہے، 1 سال کے اندر مالک نصاب بھی نہیں بچا، 1 سال کے اندر مالک نصاب بھی نہیں بچا جو شادی سے پہلے 1 کروڑ کا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان اقدس سے کلمات نکلے نا، ایک اور حدیث پاک ہے کہ اگر تم مال کی وجہ سے اس سے شادی کرو گے تو مال چلا جائے گا، اس کے حسن کی وجہ سے شادی کرو گے حسن چلا جائے گا، لیکن اگر تم دین کی وجہ سے اس سے شادی کرو گے تو دین قبر تک جائے گا۔ اور پھر دیندار بیوی کا اور پھر دیندار لڑکے کا جب یہ دونوں حسن امتزاج ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو پھر نیک اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک میری زرہ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں یا رسول اللہ میرے پاس۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی کہہ دے کہ صاحب ہمارے لڑکے کے پاس ٹھیک ہے کھاتا کماتا ہے، کاروبار ہے اس کا اور نماز وغیرہ کا پابند ہے، تو اب آپ اس پر نظریں نہ گڑائیں کہ سرکاری بھی ہے کہ نہیں، ڈاکٹر ہے کہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ نمازوں کا دیندار لڑکا ہو، دیندار لڑکا ہو، نمازوں کا پابند ہو اور اس میں کوئی شریک اباحت نہ پائی جاتی ہو اور وہ ادھر ادھر منہ نہ مارتا ہو۔ آپ اللہ کا نام لے کے شادی کر دو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قاری خورشید صاحب نہیں کہہ رہے، عرفان صاحب، یہ آپ کی مسجد کا احتشام صاحب، آپ کی مسجد کا کوئی امام نہیں کہہ رہا، ارے یہ کسی حضرت محمد کا کلام نہیں، یہ حضرت محمد کا کلام ہے، یہ کسی ایرا غیرہ کا کلام نہیں، یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب وہی بولتا ہے جو ہم کہلواتے ہیں۔ تو بس دینداری دیکھو، اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، دینداری دیکھو اور وہیں پہ آنکھیں بند کر لو، اچھا کماتا ہو اور اپنے جائز کمائی ہو اس کی دیکھ کر کے آپ شادی کر دیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اگر تمہیں دنیا نہیں کم سے کم آخرت ضرور نصیب ہوگی، ہے نا۔ اور یہ جو آج کی محفل ہے نا، یہ آج کی محفل بھی کیسی ہے، شادیاں تو ہوتی ہیں لیکن آج کی یہ جو شادی ہونے والی ہے نا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ انہوں نے کتنا بڑا نیک کام کیا۔ حافظ صاحب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کی بھابھی عدت کے بعد اب یہ نکاح کر رہے ہیں، کتنا بڑا نوجوان ہے، نوجوان جوانی کی سب سے پہلی سنت یہ ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلی یہ ہے کہ آپ نے پہلی شادی بیوہ سے کی، مطلقہ بیوہ سے کی، ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت، میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا کی اور دین کی ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ان 2 پھولوں سے کھلے پھول کچھ ایسے یا رب گلشن دین نبی جس کا تمنائی ہے، ان 2 پھولوں سے کھلے پھول کچھ ایسے یا رب گلشن دین نبی جس کا تمنائی ہے۔ میرے پیاروں اپنے جینے کا انداز بدلو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ورنہ یاد رکھنا تمہیں صفحے ہستی سے ایسا مٹا دیا جائے گا جیسے کہ تمہارا نام تک نہ ہو۔ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
रसूल जो तुम्हें दें वो तुम ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। मेरे प्यारों, आज जमाना बहुत आगे निकल चुका, बहुत तरक्की कर गया, लेकिन आज मुसलमान अपनी तमाम खुराफातों में लटका पड़ा है, अपनी तमाम वो जो पहले से करता आ रहा है उसी पे लगा पड़ रहा है। इसको ना तो रसूल की शरीयत का एहतराम है, न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एहतराम है, न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजारी उसका मालूम है। मेरे प्यारों, अगर तुम्हें सुर्खरुई और सरबलंदी हासिल करनी है तो अपने नबी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना पड़ेगा। वरना याद रखो, अगर सरकार नाराज हो गए तो कुरान कहता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो मेरे महबूब से मुंह मोड़ लेगा, जो मेरी रसूल की शरीयत से मुंह मोड़ लेगा, हम उसकी जिंदगी दो बार कर देंगे और कल क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे प्यारों, अपने ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुताबिक आप गुजारें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी आपको नेमत दे उस पर नेमत का शुक्रगुजार ज़रूर करें। और शुक्रगुजारी का तरीका ये नहीं है कि आप ढोल बाजे गाने ताशे बनाएं और बजाएं, आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करा दिया करें। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप इमाम साहब को लेकर के कुरान ख़वानी करा दें। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप जिक्र रसूल की महफिल मुनक़िद कर लें। आपके घर में अगर शादी हो तो गाने बाजे खत्म करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के वारिसों को बुलाकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के तराने सुन लिया करें। अल्लाह आपकी जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम।